بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 208 میں یعنی 208 ایک نئے کلاس کے ساتھ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ایک برننگ ایشو ہے، تازہ ایشو ہے، اور وہ ہے پیمرا کی جانب سے جو پابندی لگائی گئی ہے عمران خان کی تقریروں پہ۔ اور عمران خان کی تقریروں پہ پیمرا نے کہا کہ عمران خان کا خطاب جو ہے لائیو دکھانے پر پابندی ہوگی، اور اس کے ہم قانونی مضمرات پر بات کریں گے، چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق لاء سے ہے، اور لوگ اسٹوڈنٹ اور لوگ عام قانون کے مطابق پوچھتے ہیں کہ کیا پیمرا ایسا کر سکتی ہے، جو انہوں نے کہا ہے قانونی سیکشنز کیا ہیں، قانونی دلائل اس کے بارے میں کیا ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے 19 کی، تو یہ کون سا آرٹیکل ہے، یہ آرٹیکل کیا کہتا ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ پیمرا کیا ایسا کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں تو کون کون سے ان کے پاس جو ہے دلائل ہیں، بنیادیں ہیں، کون کون سی باتیں ہیں۔ اگر وہ اس طرح ہو تو پھر کوئی خطاب جو ہے وہ لائیو نہیں دکھایا جا سکتا ہے، اور بنیادی حقوق کیا ہے خطاب کرنے کی۔ تو پیمرا نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ 6 صفحات کا جاری کیا ہے، اور اس میں جو ہے کہا گیا ہے کہ عمران خان کا خطاب جو ہے وہ لائیو دکھانے پر پابندی ہوگی، اور کوئی میڈیا چینل جو ہے وہ اس کو نہیں دکھائے گا وہ لائیو، اور اس کو باقاعدہ مانیٹر ریکارڈ کیا جائے گا، ریکارڈ شدہ دکھایا جائے گا، یا ایڈیٹوریل مانیٹرنگ سے جو ہے وہ نکالا جائے گا، اس کے بعد اس کو دکھایا جائے گا۔ تو یہ بھی سمجھ لے کہ کنڈیشنل آرڈر ہے ان کا، یعنی مکمل پابندی نہیں لگائی گئی ہے لائیو دکھانے پر۔ لازمی بات ہے جو اعتراضات کے الفاظ ہوں گے وہ اسے نکالیں گے، اس کے بعد وہ اپنے ہی پالیسی کے مطابق اس خطاب کو لا کے پھر جا کے وہ نشر کریں گے۔ تو پیمرا کی نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تقریروں میں جو ہے وہ نفرت انگیزی پھیلا رہے ہیں، یہ جو ہے، اور ساتھ ساتھ وہ تقریروں میں مسلسل لوگوں کو، اداروں اور افراد کے خلاف جو ہے وہ مسلسل جو ہے تقریروں میں وہ اداروں اور افراد کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اکسا رہے ہیں۔ ساتھ میں پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ امن عامہ کو خراب کر رہے ہیں، جو 6 صفحات پہ نوٹیفیکیشن ہے پیمرا کا، میں اس کے نکات بتا رہا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو عمران خان نے F9 پارک میں جو خطاب کیا ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس خطاب میں عمران خان نے جو ہے نا آئین کے آرٹیکل 19 کے خلاف ورزی کی ہے۔ اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ آرٹیکل 19 کیا ہے۔ اور مزید یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی خطاب جو ہے وہ نفرت انگیزی جس میں ہے وہ سپریم کورٹ کے سوموٹو کیس کے فیصلے کے خلاف ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس تقریر کے جو مواد ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بھی خلاف ہے، اور یہ خطاب عمران خان کے پیمرا قوانین کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ تاہم پیمرا نے کہا ہے کہ اب عمران خان کی صرف ریکارڈڈ جو ہے تقریر نشر کی جا سکیں گی، یعنی کنڈیشنل پابندی ہے، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین یعنی عمران خان کے ریکارڈڈ شدہ خطاب کو مؤثر مانیٹرنگ اور ایڈیٹوریل کنٹرول کے ساتھ نشر کیے جا سکیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے انہوں نے پیمرا ہدایت کی خلاف ورزی، یہ انہوں نے ایک تنبیہ کی ہے ایک قسم کی اس نوٹیفیکیشن میں، کہ پیمرا کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہوگی۔ اگر کوئی مؤثر مانیٹرنگ اور ایڈیٹوریل کنٹرول کے ساتھ پیش نہیں کرتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کیا کارروائی ہوگی؟ قانونی خلاف ورزی کی کارروائی ہوگی۔ تو اب انہوں نے کہا ہے یہ سیکشن
7 پیمرا آرڈیننس 2002 اور امینڈڈ ایکٹ 2007 ایز پر آرڈیننس، اور یہ جو سیکشن 27 ہے اس کے مطابق انہوں نے جو ہے یہ کارروائی عمل میں لائی ہے۔ تو چلتے ہیں کہ سیکشن 27 پھر کہتا کیا ہے۔ تو سیکشن 27 کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پروہیبیشن آف براڈ کاسٹ میڈیا اور ڈسٹریبیوشن سروس آپریشن، یہ اس کا عنوان ہے۔ اور اس کے مزید جو ہے وہ ہے دی اتھارٹی شل بائی آرڈر ان رائٹنگ giving a reason therefore prohibit any broadcast media or distribution service operator from اب A، اس کے دو کلاس ہے 27 کے، A اور B۔ تو A کہتا ہے broadcasting or rebroadcasting or distributing any program or advertisement if it is of the opinion that such particular program or advertisement is against the ideology of Pakistan، یعنی یہ ایسے تک براڈ کاسٹنگ ہو یا ایڈورٹیزمنٹ ہو جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، اور is likely to create hatred among the people، یا لوگوں کے درمیان نفرت انگیزی پھیلا رہا ہو، اور is prejudicial to the maintenance of law، یا پھر قانون کی جو مینٹیننس ہے، قانون کو جو بحالی ہے یا قانون کی جو رکھوالی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ قانون کی جو مینٹینیبلٹی ہے اس میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتی ہو، اینڈ آرڈر یا کسی حکم کے، اور is likely to disturb public peace، یا جو ہے امن عامہ کو جو ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہو، اینڈ tranquility and endangerous national security، اور قومی سیکیورٹی کو جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہو، یا کوئی ایسی ٹرینکولیٹی ہو، تو ایسی صورت میں، اور is pornographic obscene، یا ایسے کوئی جو ہے نازیبا چیزیں ہوں، اور vulgar is offensive to the commonly accepted standard of decency، یا جو ہمارے ڈیسنسی کی کامن اسٹینڈرڈ ہے اس میں وہ ولگیرٹی ہو، یا جو ہے نازیبا حرکت کہلایا جائے، یا وہ ناشائستگی اس سے امڑ آتی ہو، تو ایسی صورت میں یہ جو سیکشن 7 کہتا ہے تو وہ اس پہ اپلیکیبل ہے، کیونکہ اس میں انہیں نفرت عامہ، امن عامہ کو نقصان پہنچانا، آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف یہ سب چیزیں ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے پھر اس پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ اب اس کا B کلاز ہے engaging is any practice or act which amounts to abuse to malice power by to abuse to media power by way of harmony the legitimate interest of another licensee or willfully causing damage to any other person۔ اب اس میں ادارے بھی آ گئے اور شخصیات بھی آ گئی کہ کسی کو بھی جو ہے وہ اس کے اگینسٹ بولا جا رہا ہو، تو یہ پیمرا آرڈیننس 27 کی خلاف ورزی ہے، جس کے تحت پیمرا نے نوٹیفیکیشن 6 صفحات کا جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کو جو ادارے جو براڈ کاسٹنگ ادارے ہیں تو اس کو جو ہے نشر کرنے سے، لائیو نشر کرنے سے، پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی جو لائیو تقریر ہے اس کو جو ہے اس کو ایک پابندی لگائی ہے۔ ہاں یہ پابندی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کنڈیشنل ہے، کہ اگر وہ مؤثر مانیٹرنگ سے نکالا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایڈیٹوریل کنٹرول کے ساتھ اگر پیش کیا جائے تو اس پہ کوئی
قطعاً نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس کی اور یہ ہدایت بھی جاری کی گئی ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو F9 پارک کی تقریر تھی وہ آرٹیکل 19 کی بھی خلاف ورزی تھی، بنیادی حقوق کی۔ تو چلتے ہیں کہ آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے۔ تو آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا ہے فریڈم آف سپیچ، چونکہ ہر کسی کو تقریر کرنے کی آزادی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لینا کہ بنیادی حقوق جتنے بھی دیے گئے ہیں تمام میں حقوق دیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آخر میں ایک جملہ لگا دیا گیا ہے provided that، بشرط یہ کہ اس سے وہ تقریباً تمام حقوق پھر سے یوں سمجھ لے لیے گئے ہیں کہ اگر وہ بشرط یہ کہ اس طرح نہ ہو، بشرط یہ کہ اس طرح نہ ہو، بشرط یہ کہ اس طرح نہ ہو، تو پھر ہر بندہ تقریر کر سکتا ہے۔ تو آرٹیکل 19 کہتا ہے فریڈم آف سپیچ، ایوری سٹیزن یعنی ہر شہری shall have the right to freedom of speech، یعنی اس کو تقریر کرنے کی آزادی ہے، and expression اور اظہار کی بھی، and there shall be freedom of the press، اور پریس کی بھی آزادی ہوگی subject to any reasonable restriction، لیکن کچھ جو ہمارے ریزنیبل پابندیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہرڈلز ہیں، اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ امپوز بائی لا، جو قانون نے اس پہ امپوز کی ہے، ان دی انٹرسٹ آف دی گلوری آف اسلام، جو اسلام کے مفاد کے اگینسٹ نہ ہو، اور دی انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور ڈیفینس آف پاکستان، یا پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے خلاف نہ ہو، اور اینی پارٹ دیئر آف، یا اس کے کسی حصے کے۔ اب یہ جو ہے یا فرینڈلی ریلیشن وتھ فورن اسٹیٹ، یا جب ہمارے فورن اسٹیٹ سے فرینڈ ریلیشن اس کے خلاف کوئی بولتا ہے، پبلک آرڈر یا کسی پبلک آرڈر کے خلاف، ڈیسنسی اور موریلٹی کے خلاف ہو، ناشائستگی ہو یا اخلاقیات کے خلاف ہو، in relation to contempt of common of، یہ بس ذہن میں رکھ لیں، چاہے contempt of جو incitement to any offense، یا پھر وہ کسی offense کی انسائٹمنٹ کر رہے ہو، اشتعال دے رہا ہو، تو ایسی تقریر جو ہے جس میں اشتعال بھی پایا جاتا ہو، اور یہ جو میں نے بتا دیا کہ اس کے یہ چیزیں آرٹیکل 19 میں، اگر یہ چیزیں نہ ہو جو بتائے گئے ہیں، سبجیکٹ ٹو، جو انہوں نے کہا ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی لا، جو قانون نے اس پہ نافذ کی گئی ہیں کچھ پابندیاں، اس کے خلاف نہ ہو، تو ہر کوئی بندہ بات کر سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، پریس کی بھی آزادی ہے، لیکن اگر یہ ریسٹرکشنز ہوں تو پھر وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پیمرا نے آرٹیکل 19 اور 27 پیمرا آرڈیننس کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کر کے پارشلی عمران خان کی لائیو تقریر سننے پہ پابندی لگائی، اور ہدایت جاری کی اداروں کو بھی، نشریاتی اداروں کو، کہ وہ مؤثر مانیٹرنگ اور ایڈیٹوریل کنٹرول کے ساتھ اس کو پیش کی جائے۔ اگر کوئی پیش نہیں کریں گے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ تو آج ایک برننگ ایشو تھا جس پہ میں نے آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنا تھا۔ امید ہے کہ اب میری یہ بات آپ تک اصل طریقے سے پہنچ گئی ہوں گی، اور آپ بھی اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اس پہ قانونی نقطہ نظر کیا تھا، قانونی طور پر ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور قانون میں اس کی کیا اجازت ہے، کیا پابندی ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، آپ کی میری یہ جو ٹوٹی پوٹی باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔